السلام علیکم فرینڈز، دس از خالد ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں دو چیزوں کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسی دو چیزیں ہیں جو کہ اس قوم کے خون میں انجیکٹ کر دی گئی ہیں اور اس کا نقصان جو ہے کہ ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے بھگت رہے ہیں اور آنے والی نسلیں بھی بھگتتی رہیں گی۔ اس کی ایک چیز جس کا نام ہے سود اور دوسری چیز ہے رشوت۔ آج میں جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں دیٹ از کرپشن۔ رشوت ایک ایسا ناسور ہے جس نے اس قوم کے نظام عدل کو بری طرح سے جھنجھوڑا ہے اور پیس کے رکھ دیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ نظام کے انصاف کی رسائی کے لیے مختلف اداروں میں، عدالتوں میں اور بہت ساری ایسی جگہ پہ جو ایسے ادارے ہیں جو انصاف فراہم کرتے ہیں، جیسے ہماری پولیس ہے، ریونیو ہے، تو وہاں پہ انصاف لینے کے لیے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اتنی بھاری بھرکم پیسے ان لوگوں سے کلیم کیے جاتے ہیں، اتنی رشوت کلیم کی جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ جی جب تک وہ پیسے دیں گے نہیں ان کا کام نہیں ہوگا۔ ابھی میں ریسنٹلی آپ کو ایک اپنی بیتی سناتا ہوں کہ میرے ایک دوست کا انتقال وراثت تھا، ضلع شیخوپورہ کا ایک موضع ہے کلہ۔ اس موضع کا انتقال وراثت پاس کرنے کے لیے ہم لوگ گئے، وہاں پہ اپلیکیشن فائل کی۔ ڈیفینیٹلی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں لیگل فارمیلٹیز، ہم لوگوں نے لیگل فارمیلٹیز بھی پوری کی۔ اس میں وارثان آتے ہیں یا کوئی ایک وارث آتا ہے پلس گواہان آتے ہیں۔ اب اس میں وارث بھی گیا، گواہان بھی گئے، فائل کی فارمیلٹیز بھی پوری ہوگی، فائل فارورڈ بھی ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے جب پٹواری صاحب کے پاس فائل جاتی ہے تو پٹواری صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں 30,000 روپے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے 30,000 روپے آپ دے دیں تو میں آپ کا انتقال وراثت پاس کرا دیتا ہوں، فارمیلٹیز آپ پوری کر لیں، باقی میں جانوں گا، تحصیلدار جانے میرا کام۔ اب نہیں ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ اس کو پاس نہیں کرتے ہیں، اور آپ اس کے لیے اگر ہائی اپس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب 25,000 روپیہ الٹیمیٹلی پٹواری چارج کرتا ہے ان لوگوں سے جو وارثان ہیں۔ سیکنڈ فیز میں جب فائل پٹواری سے رپورٹ بننے کے بعد تحصیلدار کے پاس جاتی ہے تو تحصیلدار کہتا ہے جی میں نے بیان ریکارڈ کرنے ہیں ورثاء کے، ان کے گواہان کے، تو مجھے اتنے پیسے دے دیے جائیں۔ اب وہ کچھ اماؤنٹ کلیم کرتا ہے۔ جب وہ اماؤنٹ دے دی جاتی ہے تو نیکسٹ فیز میں اب ایک اور اماؤنٹ درکار ہوتی ہے۔ وہ کس چیز کی کہ تحصیلدار کا ہی کوئی نہ کوئی سبارڈینیٹ، یا تحصیلدار خود سے بھی کہہ دیتے ہیں، نارملی تو خود نہیں کہتے، ان کے سبارڈینیٹس ہی کہتے ہیں کہ جی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 8,000 روپے مزید دیں، ہم لوگوں نے قانون گو سے اس کے اوپر رپورٹ کرانی ہے۔ اب دوستو یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو ورثان ہیں وہ بیچارے تو مجبور ہیں، اگر وہ ان کو پیسے نہیں دیتے تو وہ اس کو لٹکاتے ہیں، اور یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیسے دینے کے بعد اس معاملے کو کم و بیش 2.5 سے 3 ماہ گزر گئے ہیں، اور یہ 2.5 سے 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک تحصیلدار اس انتقال کو پاس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ریمیڈی تو لینی تھی، تو ایک اپلیکیشن فائل کی گئی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اگینسٹ دی پٹواری اینڈ دی تحصیلدار کہ جناب ایک انکوائری کنڈکٹ کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے پیسے کس چیز کے لیے، یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ اب یقین کریں اس بات کو آلموسٹ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی تک اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں۔ میں ابھی گیا، 2-3 دن پہلے کسی کام سے گیا تھا، تو میں نے جا کے پی اے صاحب سے کہا کہ جناب وہ ایک اپلیکیشن تھی، آپ نے اس کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کرنی تھی، تو آپ لوگ ان کو بلائیں۔ تو انہوں نے پٹواری کے اسسٹنٹ کو کال کی کہ یار آپ کائنڈلی ان کا انتقال وراثت ایک پڑا ہوا ہے، وہ انتقال ان کا وراثت پاس کرے، نہیں تو پھر وہ اینٹی کرپشن میں چلے جائیں گے، آپ لوگ تنگ ہوں گے۔ اب عالم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ میرا کام کروانے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی انکوائری کنڈکٹ کریں، میں نے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ پروف لگائے ہیں اپلیکیشن کے ساتھ، اور اگر وہ اس میں قصوروار پائے جاتے تو ان کو سزا دی جائے، ان کو سسپینڈ کیا جائے، واٹس ایور جو اس کی پنشمنٹس بنتی ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ یہ کرنے کے بجائے تحصیلدار کے پی اے کو یا پٹواری کے اسسٹنٹ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یار آپ مہربانی کریں انتقال پاس کر دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو رشوت کی لت ہے یہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو لگی ہوئی ہے۔ پٹواری کسی بھی علاقے کا تحصیلدار لگنے کے لیے آپ کی اے سی کے ساتھ بڑی اچھی یس ہونی چاہیے۔ اب جب یس ہے تو وہ اس ایریے میں جب آپ کو لگاتا ہے جہاں پہ کام بہت زیادہ ہے یا جہاں پہ پیسہ بہت ریونیو بعد کلیکٹ ہوتا ہے۔
اب وہ تحصیلدار کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی اس کے نیچے پٹواری ہیں ہر پٹواری کے ساتھ پرائیویٹ اسسٹنٹ اٹیچ کرتا ہے۔ اب وہ تحصیلدار کیا کرتا ہے کہ وہ جب پٹواری کے ساتھ اسسٹنٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ دونوں طریقوں سے تحصیلدار کے پاس جب فائل آتی ہے تب بھی پیسے لیتا ہے، جب پٹواری کے پاس فائل جاتی ہے تب بھی پیسے لیتا ہے، اور وہ ایک پٹواری کے اوپر چیک بھی ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے تحصیلدار کے پاس کہ پٹواری نے کس انتقال کے، کس ہبہ کے، فلانی چیز کے، فلانے ڈاکومنٹ کو پاس کرنے کے لیے کتنے پیسے لیے۔ اب یہ ہمارا، میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایک ایپلیکیشن کی ایک چھوٹے سے انتقال کی بات سنا رہا ہوں، اور یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا، یہ معاملہ بہت اوپر تک جاتا ہے، اور صرف یہ ایک نہیں ہے۔ میں لائر ہوں، ہم لوگ کورٹس میں چلے جائیں، آپ جب تک اہلمت کو خرچہ نہیں دیتے ہیں، اور اب اہلمت تو دور کی بات ہے، اہلمت نے اپنے نیچے اسسٹنٹ رکھے ہوتے ہیں ایک ایک دو دو، جب تک آپ ان کو خرچہ نہیں دیتے ہیں تب تک آپ کی فائل آگے نہیں جاتی ہے۔ تو یہ دوستو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ ایشو ہے۔ اب اس ایشو کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس ایشو کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی قانونی اور روحانی تربیت ہونا بہت ضروری ہے، اور قانونی سے زیادہ روحانی تربیت، کیونکہ قانون تو ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پیسے لینے ہیں، یہ سارا قانون ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کس طریقے سے کام کرنا بغیر پیسے کے وہ قانون ان کو بالکل نہیں آتا۔ تو اس قوم کی روحانی تربیت ہونی بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ رشوت کہاں، کیسے اور کب ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ رشوت کی لت حرام کی ان کی نہیں جائے گی، یہ آنے والی نسلوں میں کنورٹ ہوتی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتی ہے، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے اپنی اولاد کا نصیب خراب کرنا ہو تو اس کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حرام کا ایک لقمہ ہی اپنی اولاد کو کھلا دے۔ یہاں پہ تو پوری قوم ہی حرام کھا رہی ہے، سرکاری افسران کے پاس چلے جائیں کام نہیں کرتے ہیں، میرے پاس بے شمار ایسے کیسز ہیں جو پچھلے 50 سالوں سے چل رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یا ایک پارٹی پیسے لگا دیتی ہے، یا ان کا اثر رسوخ ہے، کسی نہ کسی اپروچ سے وہ کام کروا لیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ رشوت کی لت جو ہے، ہم لوگوں نے اس کو اپنے ارد گرد جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کی، اور ان کے جو جاننے والے ان کی زندگی سے اس لت کو ختم کرنا ہے، تاکہ ایک انصاف کا معاشرہ قائم ہو سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق اور ان کو انصاف مل سکے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس سے ریگارڈنگ اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے نالج میں ہو یا آپ کے مائنڈ میں ہو تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور مینشن کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔